جلیل بیگ 1990 میں لندن تھے۔ یہ برطانیہ میں سیٹل ہو چکے تھے۔ زندگی مطمئن اور خوبصورت تھی۔ یہ مشینوں کے پارٹس پاکستان بھجواتے تھے، پیسہ کماتے تھے، فالتو وقت میں مصوری کرتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور جھیلوں کے کنارے بیٹھ جاتے تھے۔ زندگی میں رنگ ہی رنگ، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ لیکن پھر ان کی لائف کا پورا ٹریک بدل گیا۔ ان کے کان میں کائنیٹکس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کائنیٹکس کی بیماری میں انسان کے کانوں میں ہر وقت سائیں سائیں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ یہ آوازیں انسان کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ یہ سو سکتا ہے اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے کان ہر وقت بجنے لگیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ جلیل بیگ کی زندگی بھی زندگی نہیں تھی، عذاب بن چکی تھی۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس گئے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا۔ بیگ صاحب کی حالت اتنی خراب تھی کہ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ آپریشن ہوا، لیکن آپریشن کے دوران دماغ کی ایک حساس نس کٹ گئی۔ جلیل بیگ صاحب کا پورا جسم مفلوج ہو گیا۔ یہ اب بول سکتے تھے اور نہ ہی چل پھر سکتے تھے۔ یہ یکسوئی کی نعمت سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ ان کے دماغ کے گنبد میں ہر وقت آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ یہ نارمل انسان سے سبزی بن گئے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ مسلسل علاج سے 6 سال میں معمولی حد تک نارمل ہو سکیں گے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال تھی۔ اس افسوسناک صورتحال میں ان کے ایک ترک دوست مصطفیٰ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ شیفرڈ کے علاقے میں ایک لیئر سینٹر میں کام کرتا تھا۔ لیئر سینٹر ایک ایسا سپورٹس کمپلیکس ہوتا ہے جس میں جمنازیم، گیمز، سوئنگ پول اور سینما ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ روز بیگ صاحب کو ویل چیئر پر بٹھا کر لیئر سینٹر لے جاتا۔ یہ وہاں سارا دن کافی شاپ میں گزار دیتے۔ مصطفیٰ شام کے وقت ان کی چیئر دھکیل کر انہیں واپس لے جاتا۔ یہ معمول کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ بیگ صاحب ایک دن کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سامنے دیکھا کوئی صاحب حال میں نوجوانوں کو جمناسٹک کرا رہے ہیں۔ بیگ صاحب اس ٹرینر کو دیکھتے رہے۔ ٹرینر نے کلاس ختم کی اور وہ بھی اس کافی شاپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ آیا اور بیگ صاحب سے اشارے میں کافی کا پوچھا۔ وہ ٹرینر دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کو بلایا اور بیگ صاحب کی معذوری کی وجہ پوچھی۔ مصطفیٰ نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ ٹرینر اٹھا، بیگ صاحب کے قریب پہنچا اور ان سے ان کے معائنے کی اجازت مانگی۔ بیگ صاحب اسے خالی نظروں سے دیکھتے رہے۔ ٹرینر نے اپنی دونوں چھوٹی انگلیاں ان کے کانوں میں گھسائیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں۔ انگلیاں جب کان کے آخری سروں تک پہنچ گئیں تو اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ دونوں انگلیاں باہر نکالیں۔ جلیل بیگ کو غش آیا اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ ٹرینر نے ان کی گردن سہلائی اور یہ چند سیکنڈ میں ہوش میں آ گئے۔ ٹرینر مسکرایا اور بیگ صاحب کو غور سے دیکھ کر بولا، میں آپ کو 6 ہفتوں میں نارمل کر سکتا ہوں۔ میں 20 پاؤنڈ فی گھنٹہ لوں گا۔ آپ 2 ہفتوں میں پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور 6 ہفتے میں نارمل انسانوں کی طرح بھاگ دوڑ رہے ہوں گے۔ بیگ صاحب کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن مصطفیٰ ڈٹ گیا۔ اس نے ٹرینر کو اپنی جیب سے پیمنٹ کرنے کا اعلان کیا اور اسے علاج شروع کرنے کی ہدایت دے دی۔ وہ ٹرینر جرمن تھا۔ اس کا نام نارمن موشے تھا۔ وہ کانٹریکٹ پر دنیا کے مختلف ملکوں میں ٹریننگ کراتا تھا۔ وہ لندن میں چند ماہ کے لیے آیا تھا۔ عمر 92 سال تھی، لیکن وہ دیکھنے میں 40 سال سے زیادہ نہیں لگتا تھا۔ 5 شادیاں کر چکا تھا، 12-13 بچے تھے۔ آخری بیوی انتہائی خوبصورت اور جوان تھی۔ نارمن نے بیگ صاحب کا علاج شروع کر دیا۔ وہ انہیں ایکسرسائز کراتا، ان کی فزیوتھراپی کراتا، انہیں یوگا کے آسن سکھاتا اور ان کو جمناسٹک پر مجبور کرتا۔ یہ مشقیں چند دن جاری رہیں، یہاں تک کہ معجزہ ہو گیا۔ جلیل بیگ واقعی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ یہ 2 ہفتوں میں چلنے بھی لگے۔ یہ حیران کن تبدیلی تھی۔ یہ تبدیلی جاری رہی۔ بیگ صاحب صحت مند ہوتے چلے گئے۔ ان کے کان بھی ٹھیک ہو گئے، یہ بولنے بھی لگے اور یہ ہاتھ اور پاؤں بھی چلانے لگے۔ بیگ صاحب 6 ہفتے 90% درست ہو گئے۔ نارمن انہیں جم میں لے گیا، ان کی گردن میں پٹا ڈالا، وزن باندھا اور انہیں یہ وزن اٹھانے کا حکم دیا۔ بیگ صاحب آسانی سے وزن اٹھا گئے۔ نارمن اس کے بعد وزن بڑھاتا گیا اور بیگ صاحب وہ وزن اٹھاتے گئے۔ نارمن مطمئن ہو گیا۔ وہ انہیں لے کر ٹینس کورٹ میں چلا گیا۔ کورٹ میں 2 ڈسٹ بن تھیں۔ نارمن نے پہلے انہیں ان دونوں ڈسٹ بنوں کے درمیان دوڑایا۔ بیگ صاحب یہ مرحلہ آسانی کے ساتھ عبور کر گئے۔ نارمن نے اس کے بعد انہیں پوری طاقت کے ساتھ بھاگنے کا حکم دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بیگی، تم ہارے ہوئے اس سپاہی کی طرح بھاگو جس کے پیچھے خونخوار کتے لگے ہوں۔
اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی رک گیا تو اسے کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ بیگ صاحب بڑی مشکل سے صحت مند ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ معذور نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن نارمن نے انہیں دوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دوڑے اور واقعی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح دوڑے۔ بیگ صاحب کا خیال تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے گر جائیں گے، لیکن کمال ہو گیا، وہ بغیر گرے کورٹ کے آخری سرے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنے موسن سے لپٹ کر رونے لگے۔ نارمن نے انہیں تسلی دی، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، بیگی اٹھو، تم اب بالکل نارمل انسان ہو، اپنے ملک جاؤ اور نارمل انسانوں جیسی زندگی گزارو۔ یہ علاج نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ جلیل بیگ بھی اس معجزے پر حیران تھے اور ڈاکٹر بھی۔ یہ صرف اور صرف ایکسرسائز کا کمال تھا۔ ایکسرسائز نے ایک معذور شخص کو دوا اور آپریشن کے بغیر قدموں پر بھی کھڑا کر دیا اور نارمل بھی بنا دیا۔ اس واقعے نے بیگ صاحب کی کایا پلٹ دی۔ پرانا جلیل بیگ فوت ہو گیا اور نئے جلیل بیگ نے جنم لے لیا۔ نئے جلیل بیگ نے یونیورسٹی میں فزیکل ہیلتھ میں داخلہ لے لیا۔ وہ باقاعدہ ایکسرسائز سیکھنے لگے۔ نارمن موشے جرمنی واپس چلا گیا۔ اسے جلیل بیگ کے شوق کا علم ہوا تو اس نے انہیں اپنی شاگردی میں لے لیا۔ نارمن فرینکفرٹ کے قریب چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ بیگ صاحب اکثر اس کے پاس چلے جاتے تھے۔ وہ انہیں مختلف ایکسرسائز سکھاتا تھا۔ نارمن ایسی ہزار ایکسرسائز جانتا تھا جن کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج ممکن تھا۔ وہ یوگا اور مراقبے کا ماہر بھی تھا۔ بیگ صاحب نارمن کے مرنے تک اس کے شاگرد رہے۔ نارمن کی موت بھی اس کی زندگی کی طرح حیران کن تھی۔ وہ 102 سال کا تھا۔ وہ اپنے ہیلتھ سینٹر میں آلتی پالتی مار کر مراقبے میں گیا۔ وہ جب دیر تک مراقبے سے باہر نہ آیا تو اس کی بیوی نے اسے ہلایا، وہ فرش پر گر گیا۔ وہ مراقبے کے عالم میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ جلیل بیگ صاحب نے نارمن کے مرنے کے بعد اپنا سامان سمیٹا اور پاکستان آ گئے۔ یہ اب لاہور میں رہتے ہیں۔ اپر مال سکین میں ان کا گھر ہے۔ گزارے کے لیے ایک چھوٹی سی کمپنی چلاتے ہیں۔ صبح 5 بجے ریس کورس پارک چلے جاتے ہیں۔ ریس کورس کی جھیل کے قریب اس وقت تک 150 لوگ جمع ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو ایکسرسائز کراتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایکسرسائز کے ذریعے ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ لوگ شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ، ٹینشن، انگزائٹی، اعصاب، کولیسٹرول اور مرگی جیسے امراض لے کر آتے ہیں۔ یہ انہیں ایکسرسائز اور مراقبہ سکھاتے ہیں اور وہ مریض چند ہفتوں میں صحت یاب ہو کر گھر چلے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت تک صحت مند رہتے ہیں جب تک یہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ جلیل بیگ پچھلے 16 برسوں سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہزاروں انسانوں کی زندگی بدل چکے ہیں۔ لوگوں کی زندگی بدلنا ان کا جنون بھی ہے اور عبادت بھی۔ یہ ہر وقت اس جنونی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سیلف لیس انسان ہیں۔ اپنی خدمات کا دعا کے سوا کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ سینکڑوں لوگ ان کے مرید ہیں۔ ان مریدین میں دانشور بھی شامل ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں اور بزنس مین بھی۔ آپ بھی اگر ان سے ملنا چاہیں تو آپ کسی صبح ریس کورس پارک چلے جائیں۔ یہ آپ کو جھیل کے کنارے اپنے مریدوں کو ایکسرسائز کراتے مل جائیں گے۔ ہم انسان دنیا میں آنے سے قبل جنت میں تھے۔ ہمیں وہاں 3 نعمتیں حاصل تھیں۔ ہم اللہ کے قرب کی وجہ سے وہاں پرسکون تھے۔ جنت میں دکھ نہیں تھے، لہٰذا ہم وہاں خوش بھی تھے، اور وہاں کیونکہ مصائب، آزار اور الارم بھی نہیں تھے، چنانچہ ہم وہاں کمفرٹیبل بھی تھے۔ ہم انسان پوری زندگی دنیا میں خوشی، سکون اور کمفرٹس 3 چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ تلاش بھی ہمیں اکثر اوقات بھٹکا بھی دیتی ہے، تھکا بھی دیتی ہے اور بیمار بھی کر دیتی ہے۔ دنیا کی تمام بیماریاں ذہن سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ذہن بیمار ہے تو پھر آپ کا جسم صحت مند نہیں رہ سکتا، اور نارمن شومے اور جلیل بیگ جیسے لوگ آپ کے ذہن کو صحت مند بناتے ہیں۔ یہ صحت دماغ سے روح اور جسم میں جاتی ہے اور یوں آپ توانائی سے بھرپور انسان بن جاتے ہیں۔ میں طویل جدوجہد کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ اگر اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے تو آپ دنیا کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دے سکتے۔ آپ اگر اپنی عزت نہیں کرتے، آپ اگر خود سے محبت نہیں کرتے، اور آپ اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر آپ دنیا کی کسی چیز کو بدل سکتے ہیں، آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں، اور نہ آپ کسی کو عزت دے سکتے ہیں۔ انسان کا پہلا اور مضبوط ترین رشتہ دار اس کا اپنا وجود ہوتا ہے۔ انسان اگر یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا تو پھر یہ کوئی رشتہ، کوئی بندھن نہیں نبھا سکتا، حتیٰ کہ یہ اللہ کا اچھا اور نیک بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ انسان کی خود ہی اس کا خود ہے، اور ہمارا خدا ہمارے اس خود میں چھپا ہوتا ہے۔ نارمن اور جلیل بیگ اپنی خودی میں چھپے خدا تک پہنچ گئے۔ آپ بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ سے سٹارٹ لیں، خدا کو خود میں تلاش کریں، یہ آپ کو چند ماہ میں مل جائے گا۔
अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।